کہ بعض دفعہ انسان زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور بعض دفعہ اس زبان سے ایسا جملہ انسان سے نکل جاتا ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے اور وہ جو ہے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بہت سے زبان جو ہے اس سے غلط قسم کے الفاظ وغیرہ نکلتے ہیں، کبھی یہ جھوٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے، کبھی یہ غیبت کے لیے استعمال ہوتی ہے، کبھی یہ جو ہے چغلی کے لیے، اور کبھی اس سے گالیاں بھی دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زبان اس لیے دی۔ اور اس زبان سے ایک اور بھی بڑی بیماری جو اس زبان کے ساتھ لاحق ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر بعض دفعہ مذاق میں بھی ہم ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں لعنت ہو، لعنت ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یکون المؤمن لعانا، مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ لعنت کرے، مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ لعنت کرے۔ اب لعنت کا معنی کیا؟ لعنت کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا کہ ایک دوسرے کو لعنت مت کرو، ایک دوسرے کو لعنت مت کرو۔ ایک صحابی ہیں حضرت سلمہ بن اقویٰ، حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، صحابی ہے، فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں ہمارے سامنے اگر کوئی اپنے بھائی کو لعنت کرتا تو ہم اس کو بہت بڑا گنہگار سمجھتے، ہم اس کو بہت بڑا گنہگار سمجھتے، بہت بڑا گنہگار سمجھتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسانوں کو نہیں بلکہ چرند پرند کو بھی، بلکہ کسی اشیاء کو بھی لعنت کرنے سے منع فرمایا۔ بعض ہماری گاڑی سواری نہیں چل رہی ہوتی اور لعنت ہو اور فرق لعنت ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ ایک دفعہ سفر میں جا رہے ہیں، ایک صحابی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم سفر میں جا رہے تھے، ایک صحابی کا اونٹ سست تھا، ایک صحابی اس نے کہا لعنت ہو اونٹ کو کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے ساتھ ایسے اونٹ کو بھی نہ ساتھ لے کے جاؤ جو ملعون ہو چکا ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، اگر آسمان کے دروازے کھلے، لیکن کہتے ہیں وہ چڑھنے سے پہلے آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ لعنت واپس آتی ہے زمین کی طرف، زمین کے دروازے بھی بند تو وہ دائیں طرف جاتی ہے، بائیں طرف جاتی ہے، کوئی جگہ اس کو نکلنے کے لیے نہیں ملتی، واپس اس شخص کی طرف آتی ہے جس کو یہ الفاظ کہے گئے۔ حضور فرماتے اگر وہ اس کا مستحق ہے تو اس پر پڑتی ہے، نہیں مستحق تو اس پر پڑتی ہے جس نے یہ الفاظ کہے۔ یہ الفاظ کہے ہیں تو اس زبان سے اس قسم کے الفاظ نکالنا، اس قسم کے الفاظ نکالنا اللہ کے نبی کو پسند نہیں، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ ہاں بعض افراد کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، قرآن کریم نے بھی ظالموں پر لعنت ہو، جھوٹوں پر لعنت ہو، مطلق کا کسی کا نام لے کر نہیں فرمایا۔ ہاں بعض مقام پر حضور نے نام لیا ہے، لیکن ہاں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ لعنت ہو تجھ پر اور اللہ کے نبی نے معاف کیا تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہے، یا یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اے اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔
تو نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا، لیکن خود آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قسم کے افراد پر آپ نے لعنت فرمائی. فرمایا سود خوروں پر لعنت ہو، فرمایا رشوت خوروں پر لعنت ہو، آپ نے فرمایا چور پر لعنت ہو، آپ نے فرمایا والدین کے نافرمان پر لعنت ہو، آپ نے فرمایا بدفعلی کرنے والے پر لعنت ہو. اور آگے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پر جو ہے ان کو برا بھلا مت کہو. من سب اصحابی، فرمایا جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. کئی بیانات میں آپ سنتے آ رہے صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے، صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ گزشتہ جمعے بھی اجازت صحابہ کا تذکرہ ہوا، صحابہ کا تذکرہ ہوا. تو ہم یہاں کہتے بھی ہیں کہ ساتھ ساتھ کہو بھی، صحابہ کے بارے میں ساتھ ساتھ بولو بھی. تو ایک صاحب نے کہا مولوی صاحب آپ ہر جمعے میں صحابہ کا تذکرہ کرتے ایک موضوع بس لے کے جائیں. جیسے آپ نے زبان پر آپ نے بات کی، جھوٹ پر بات کی تو صرف جھوٹ کوئی، لیکن یہ درمیان میں صحابہ میں نے کہا کہ صحابہ کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی، صحابہ کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی. کہنے کہ آپ جو حدیث بیان کرتے ہیں نا ہر جمعے کو، آپ جو حدیث بیان کرتے ہیں آپ نے بار بار سنتے ہو کہ اصحابی کا نجوم، تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جس کی پیروی اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے. تو میں نے کہا اچھا، کہنے کہ یہ چند صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا. میں نے کہا کن صحابہ کے بارے میں مجھے بتائیں، کن صحابہ؟ کہنے کہ بدری کے بارے میں. میں نے کہا بدری کو مان لو، بدری کو مان لو، کیونکہ ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ کی وجہ سے پہنچا ہے، صحابہ کی محنت سے پہنچا ہے. صحابہ کو دین سے نکال لو، دین نہیں رہتا. صحابہ کو دین سے نکال. ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن صحابہ کا صدقہ ہے. ختم نبوت کا مسئلہ بھی صحابہ نے بتایا، کیونکہ جو دشمن صحابہ ہے، جو دشمن قرآن ہے، جو دشمن نماز ہے، وہ قرآن پر وار نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن پر وار کرے گا سارے اٹھ جائیں گے. حضور پر وار کریں گے سارے وہ دیوانے اٹھ جائیں گے. لیکن وہ جڑ کو کمزور کر صحابہ پر بولو، صحابہ پر بولو. تو نبی علیہ السلام نے دروازہ ہی بند کر دیا. لا تسبوا اصحابی، فرما کر جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے فرمایا اس پر لعنت ہو. کیونکہ دین ہم تک کس سے پہنچا ہے؟ صحابہ کے واسطے سے. تو اس لیے ہر جگہ صحابہ کا ذکر کریں، جتنا صحابہ کا ذکر کریں گے ایمان تازہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا آپ کا. کیونکہ دشمن نے اسے پتا ہے حضور کے دیوانے بیٹھے ہیں، حضور کے خلاف بات کرو تو اٹھ جائیں گے، قرآن کے خلاف بات کرو تو اٹھ جائیں گے. اب قرآن پر تو بات نہیں کر سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بات نہیں کر سکتے. اور جو حضور کے دیوانے ہیں، مستانے ہیں، جو بدر میں حضور کے ساتھ تھے، احد میں حضور کے ساتھ تھے، خندق میں حضور کے ساتھ تھے، جو قبر مبارک میں حضور کے ساتھ ہیں، اب ان پر وہ جو ہے بات کرتے ہیں. ہمارے لیے ہر صحابی معزز ہے، ہمارے لیے ہر صحابی کے معزز ہے، جان سے پیارا ہے، جان سے پیارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی محبت ہمیں نصیب فرمائے. اس لیے ہم پچھلے جمعے کو میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ نعرہ لگایا کرو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہاں اونچی بات سے کہنا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں. اللہ صحابہ کی محبت نصیب فرمائے.
اللہ صحابہ کی محبت نصیب، صحابہ کی معیت میں اللہ جنت میں جگہ نصیب فرمائے، صحابہ کی قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ ان سب حاضرین کو قیامت کے دن صحابہ کا پڑوس نصیب فرما، صحابہ کا پڑوس نصیب فرما، صحابہ کی شفاعت نصیب فرما، صحابہ کا پڑوس بھی ہو، شفاعت بھی ہو، اور صحابہ قرآن سنائی بات میں قرآن سننا بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔